ہم سمجھتے ہیں پچھلے دنوں میں آپ کے علم میں ہے بحث چلی، ملک میں بڑی بحث شروع ہوئی کہ آج پاکستان کرونا کی جو نظر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ زائرین ہیں جو تافتان کے ذریعے پاکستان آئے۔ تو میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تافتان کی جو کیفیت ہے بلوچستان کے لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے، وہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے جہاں ایک BHU کی فیسلٹی جو ہے ہیلتھ کی ہے، اور وہاں بارڈر پر ایران سے لوگ آتے ہیں، ان کا ایک جمکٹا کھڑا ہو جاتا ہے، 4 سے 5 ہزار لوگ وہاں بھیج دیے جاتے ہیں، کم سے سفر کر کے 15 گھنٹے کا سفر ہے، کم سے تافتان تک وہ آتے ہیں، اجتماع کی شکل میں آتے ہیں اور تافتان پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں خود ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ ذرا ٹھہریے، ذرا انتظار کیجئے تاکہ ہم اپنی کوارنٹین فیسلٹیز بنا سکیں، ہمارے پاس مناسب انتظامات نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تعاون کریں گے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ان پر اتنا دباؤ تھا اور وہ سینکشن سے متاثرہ ملک ہے تو انہوں نے دروازے کھول کر and they pushed 4,000 to 5,000 people into Pakistan, and Pakistan had to handle those 5,000 Pakistanis who belong to this country. We cannot disown them, we had to own them. اور ہم نے دیکھا کہ اس کیفیت میں جو سے بہتر ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ بلوچستان کی حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، قصبہ پرسی کے عالم میں انہوں نے جس طرح ان لوگوں کی حفاظت کی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب والا، میں ملتان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ پنجاب کی سب سے بڑی کوارنٹین جو ہے ملتان میں قائم کی جاتی ہے اور تافتان کے 1250 لوگ ملتان میزبانی کرتا ہے۔ الحمدللہ آج اس کوارنٹین میں ایک بھی مریض نہیں ہے، سب خیریت سے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں الحمدللہ۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، پھر ہمارے ملک میں یہ بھی بات آئی کہ جو کرونا ہے تبلیغیوں کی نظر کر دیا گیا، تبلیغیوں پر انگلی اٹھائی گئی۔ یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے کس طرح کس زاویوں سے ہم نے اس گلوبل پینڈیمک کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرنو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو صوبے کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، بساتھ احترام یہ درست نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، آپ بہتری کا مطالبہ کریں، ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے بہتری کے لیے، لیکن میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اور اس تقابلی جائزے پر کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری تشریف فرما ہے، میں ان کی نظر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تاثر ملا کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلے ہم نے ایک فیڈرل لیول پر ایک پروگرام کا آغاز کیا، اس پروگرام کا نام ہے احساس کفالت پروگرام۔ احساس کفالت پروگرام کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا، اور اس وقت تک میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں خیبر پختونخوا کی بات نہیں کرتا، میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا، سندھ میں اس وقت تک ایز آن the 10th of May سندھ کے لوگوں کو 26 ارب روپیہ کیش اسسٹنس احساس کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔ جناب والا، سندھ کے لوگوں کو 23 لاکھ کنبوں کو، افراد کو نہیں، 23 لاکھ کنبوں کو یہ کفالت پہنچ چکی ہے۔ جناب والا، اکنامک سٹیمولس، اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس دیا، 1.2 ٹریلین روپیز کا اکنامک سٹیمولس قوم کے سامنے رکھا گیا۔ جانتے ہوئے ہماری مالی کیفیت کیا ہے، ہم نے اپنے حد الوسائل جو ہیں ان کا رخ اس بیماری سے دو چار ہونے کی طرف ہم نے صرف کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سب صوبوں کو وفاقی حکومت انشاءاللہ ان کا حصہ بحساب جثہ ان کو دیا جائے گا۔ جناب والا، اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے، بہت بحث ہوئی کہ جناب میڈیکل اکوپمنٹ، میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہ برابری سے نہیں مل رہی۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آئیے پروٹیکٹیو سوٹس کو لے لیں۔ پروٹیکٹیو سوٹس کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت تک NDMA نے 5,42,000 پروٹیکٹیو سوٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس میں سے پنجاب کو 2,09,143 ملے ہیں، اور صوبہ سندھ کو 1,54,000
534 دیے گئے ہیں۔ اگر آبادی کے تناسب کو سامنے رکھیں تو سندھ کی آبادی کے تناسب سے حصہ سندھ کو زیادہ دیا گیا ہے۔ جناب والا، آئیے فیس ماسک کا جائزہ لے لیں۔ کل فیس ماسک جو ابھی تک این ڈی ایم اے نے تقسیم کیے ہیں وہ ہیں 44,69,030، جس میں سے پنجاب کو 9,79,106 دیے گئے ہیں اور سندھ کو 8,26,163 دیے گئے ہیں۔ جناب والا، N95 ماسک اگر اس کا کل جو ملک میں تقسیم ہوئے ہیں 1,99,555، اس میں پنجاب کو 60,784 اور سندھ کو 30,142 دیے گئے ہیں۔ جناب والا، 75 ارب کی ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے، مختص کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ وہ ان بے روزگار لوگوں میں تقسیم کی جائے گی، اس میں کوئی امتیاز برتا نہیں جائے گا، اس میں کوئی صوبائیت نہیں آپ دیکھیں گے۔ پورے پاکستانی جو مستحق ہوگا، جو میرٹ اور کرائیٹیریا پہ آئے گا، اس کو وہ پیسہ، اس کو کیش اسسٹنس اس میں تقسیم کی جائے گی۔ جناب والا، بجلی کے بلوں کی ریلیف کو دیکھ لیں۔ اگر بجلی کے بلوں کی ریلیف کو دیکھ لیں تو 40,000 صنعتوں کو وفاق کی حکومت نے ریلیف دیا ہے اور وہ سارے صوبوں میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 7,70,000 کمرشل کنزیومرز کو ریلیف دیا گیا ہے اور 7,70,000 کمرشل کنزیومرز جو ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جناب والا، یوٹیلیٹی سٹورز کو لے لیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 لاکھ کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ رمضان کا پیکج اس کے علاوہ ہے اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز صرف پنجاب میں یا KPK میں نہیں ہے، یہ سندھ میں بھی ہیں، یہ بلوچستان میں بھی ہیں، یہ دیگر علاقوں میں بھی ہیں۔ یعنی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہماری سوچ، ہماری اپروچ وفاقی ہے، قومی سوچ ہے، علاقائی نہیں ہے۔ جناب والا، اب میں عرض کرتا چلوں، اگر یہ ایوان وسائل کو مد نظر رکھے تو پھر ایک بینچ مارک نیشنل فائنانس کمیشن کا ہے اور نیشنل فائنانس کمیشن کے بینچ مارک کی تفصیلات میں جانے کی وقت اجازت نہیں دیتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جناب والا، جب بجٹ آئے گا تو بات کر لی جائے گی۔ لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ آج اس NFC ایوارڈ کی نظر یہ ہے کہ جتنے صوبے جو ماضی میں ڈیفیسٹ ہوا کرتے تھے، آج وہ صوبے سرپلس صوبے ہو گئے اور وہ جو مرکز ہے وہ تقریباً انسالونٹ ہو چکا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے، صحت صوبائی 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، پروونسز سرپلس، یہ ہے ایک جائزہ جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ جناب والا، میں بالکل کہوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، میں ان کی جماعت کا حصہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے جوانی کے کئی سال پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی جو مجھے یاد ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی تھی، وہ بیت المال بینظیر بھٹو کی پارٹی وفاق کی بات کیا کرتی تھی۔ میں آج حیران ہوتا ہوں کہ آج وفاقی سوچ صوبائیت میں مبتلا کیوں ہو گئی ہے، آج ہماری سوچ ایک ریجن تک محدود کیوں ہو گئی ہے۔ آپ کا تو لبادہ وفاق کا لبادہ تھا، آج آپ صوبائی، ہاں پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جناب والا، وقت آ گیا ہے، پینڈیمک کون سا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے اور وہ نیشنل کارڈ ہے، وہ پاکستانی کارڈ ہے۔ سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، آج پاکستان کارڈ کی ضرورت ہے اور پاکستان کارڈ کو ہم سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، اب بہت بحث ہوئی کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا گیا، یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسے فیصلے کرتی ہے، یہ کتنے اناڑی ہیں، یہ کتنے انجان ہیں۔ ایک طرف کرونا جو ہے وہ پیک کر رہا ہے، رائزنگ انفیکشنز ہیں اور آپ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں، تو یہ کیا حماقت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بحث چلی،
وہ بحث صرف پاکستان میں نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ بحث پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ امریکہ کی ریاستوں کے اندر بحث ہے، یورپ کے اندر بحث ہے، کل جرمنی کے اندر لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج ہوا، آج اٹلی جو ایپی سینٹر تھا یورپ کا، آج وہ ایز کر رہا ہے، وہ لاک ڈاؤن ایز کر رہا ہے۔ آج یورپ کا ہر ملک جو اس میں جکڑا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جو اکنامک ریسیشن کو دیکھ رہا ہے، جو اکنامک کانٹریکشن کو دیکھ رہا ہے۔ اور آج انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ 3% سے کانٹریکٹ کرے گی۔ اگر 3% سے گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کرتی ہے مسٹر اسپیکر، دیٹ کمز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز۔ جو اسٹیبلشڈ اکانومیز ہیں اگر وہ یہ بوجھ نہیں لے سکتی تو پاکستان کی اکانومی کی کیفیت، جب ہم نے حکومت سنبھالی، جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ کس رخ تھے، وہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی جانتے ہیں۔ سو Pakistan, Mr. Speaker, was facing a twin challenge. And what is the twin challenge? Leaders of different political parties are sitting here. The twin challenge Pakistan is facing is we have to protect the people of Pakistan from coronavirus. We have to save lives. ہمیں جانیں بچانی ہیں، کورونا کی لپیٹ سے جانوں کو بچانا ہے۔ At the same time ہم نے پاکستان کا جو اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے، اکنامک کانٹریکشن کی وجہ سے جو ہمارا لائیولیہڈز ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں، اور بھوک افلاس سے جو اموات کا خدشہ ہے، اس سے بھی ہم نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے۔ میں چند فیکٹس اس ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جناب والا، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نہیں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم تو ایکسپرٹ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انفیکشن کا کرو ہے وہ دنیا اور یورپ اور امریکہ کے کرو سے قدرے مختلف ہے۔ وہاں ایکسپوننشل گروتھ ہوتی ہے اور شارپ رائز ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا اگر موازنہ کریں تو یہاں گروتھ ہو رہی ہے لیکن اٹس سلوور اینڈ دا کرو از مچ فلیٹر ایز کمپیئرڈ ٹو یورپ اینڈ امریکہ۔ Now, I will build on that. نمبر 1۔ نمبر 2 جناب والا، اگر دیکھا جائے، اگر ہمارا کرو سلور ہے اور فلیٹر ہے، اس کا مطلب ہے when do we peak? Nobody knows. I cannot predict. You cannot predict when will Pakistan peak. It can peak end of May. It can peak early June. It can go up to July. Can Pakistan and the economy of Pakistan afford a prolonged lockdown? The answer is no. The answer is no. And we have to devise, and we have to look at the ground realities to devise a strategy. جناب والا، اس کو میں ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ڈیتھ ریٹ اس وقت تک تو 2 اموات ہوتی ہیں پر 1 ملین، اور اگر میں اٹلی سے موازنہ کروں تو اٹلی کا جو فیکٹ اور فگر سامنے ہے وہ ہے 414 اموات پر ملین۔ تو یہ ہے ڈیٹا، اینڈ ڈیٹا سپیکس، اور جب ڈیٹا بولتا ہے تو ہمیں سننا چاہیے اور اپنی حکمت عملی کو ڈیٹا کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ جناب والا، ہم نے یہ بھی دیکھا، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا مراد علی شاہ صاحب کو۔ مراد علی شاہ نے اچھا کام کیا تو ہمیں داد دینی چاہیے، ہمیں کوئی عار نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے میں، کیونکہ یہ مسئلہ قومی ہے۔ اور لیکن میں کہتا چلوں، پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ مراد علی شاہ کی کوشش کے باوجود، مراد علی شاہ کی نیک تمناؤں کے باوجود، سندھ میں لاک ڈاؤن جو کہتے ہیں وہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے۔ ڈیفنس میں ہوا، کلفٹن میں ہوا، لیاری میں نہیں ہوا، سلمز میں نہیں ہوا، کچی آبادیوں میں نہیں ہوا، رورل سندھ میں نہیں ہوا، تھرپارکر، عمر کوٹ، پیر جو گوٹ کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، اور پیر جو گوٹ کی پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں کیفیت کیا ہے۔ جناب والا، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس پرولونگ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو مجھ سے زیادہ اسد عمر صاحب بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ماہرین نے کہا تھا، پائٹ نے کہا، اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان میں صرف کرونا کی وجہ سے جو ایڈیشنل لے آفس ہیں وہ ہو جائیں گے 18.6 ملین، 18.6 ملین لے آفس۔ دیٹ واز دا ڈینجر۔
اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے۔ جناب والا، اگر پرولونگ ہم لاک ڈاؤن برقرار رکھتے اور ایز کی طرف نہ جاتے تو ایک خدشہ تھا کہ ایڈیشنل 21 سے 71 ملین لوگ غربت کی لکیر کے نیچے کھسک جاتے۔ They would have come beneath the poverty line۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جناب والا، حکومت پاکستان نے، وفاق کی حکومت نے مشاورت کے ساتھ ایز کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا، غلط ہے۔ ایز کے مشورے میں ساری صوبائی حکومتوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ آمادگی کے بعد یہ ایز ڈاؤن کا پروسیس آگے شروع کیا گیا۔ جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاثر درست نہیں ہوگا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری ایبڈیکیٹ کر دی ہے۔ No sir, we have not abdicated our responsibility. We are aware of our responsibility. But the decisions we are taking are data-based. And the risk we are taking, nothing is free of risk. But the risk we are taking is in line with the data available with us. جناب والا، یہ میں کہتا چلوں کہ کوئی ملک آج کرونا کو تنہا اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ اگر ہم ریجن میں اتفاق نہ کریں، نریندر مودی وہ بھیڑیا جس نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم جاری رکھا ہوا ہے، اس بھیڑیے نے جب ہمیں دعوت دی کہ سارک کے فورم پر آپ آئیں اور ہم سمٹ لیول کی ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں کووڈ-19 کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پاکستان نے کہا ہمیں تمہاری شکل، تمہاری پالیسی، تمہاری سوچ، تمہارا ہندوتوا فلسفہ قبول نہیں ہے، لیکن انسانیت کی خاطر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ انسانیت کے خاطر ہم بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا۔ جناب والا، میں نے خود پروپوز کیا کہ سارک کے جتنے منسٹرز آف ہیلتھ ہیں، پاکستان میزبانی کرے گا اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان نے میزبانی کی اور سارک کے فورم پر ہم نے ہیلتھ منسٹرز کانفرنس منعقد کی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اس کی صدارت کی اور سب نے اس میں اپنا انپوٹ دیا تاکہ ہماری ایک نیشنل کے علاوہ ہماری ایک ریجنل اپروچ جو ہے وہ بھی مرتب کی جا سکے۔ جناب والا، میں یہ کہتا چلوں کہ لوگوں کے تعاون کے بغیر حکومتیں کافی نہیں ہیں۔ سندھ کی حکومت کافی نہیں ہے، پنجاب کی حکومت کافی نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت کافی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کافی نہیں ہے۔ جب تک عوام کا تعاون اور جو ایس او پیز لاگو کیے گئے ہیں، جب تک وہ ان کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو حکومتی مشینری، حکومتی ریسورسز کافی نہیں ہوں گے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے۔ واٹ از اے اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ لوگوں نے اس کا تمسخرے اڑائے، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن، واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ I'll tell you what smart lockdown is. Smart lockdown is a concept based on the principle of TTQ. What is TTQ? TTQ is track, trade and quarantine. We feel, the federal government feels that this is a more effective and a more cost-effective way of dealing with COVID-19. جناب والا، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بالکل ہم نے راستہ نکالا ہے، قوم کا اعتماد میں لیا ہے، صوبوں کا اعتماد میں لیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ملک کی معیشت بھی بچ جائے اور جانیں بھی بچ جائیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر حکومت نے محسوس کیا کہ لوگ تعاون نہیں کر رہے اور اموات میں اضافہ ہوتا ہے، بے جا اضافہ ہوتا ہے، تو نظر ثانی کا استحقاق ہم رکھتے ہیں۔ سو ان کنکلوژن مسٹر اسپیکر، ہم نے حکومت پاکستان نے، بہت سے لوگوں نے کہا اجلاس مت بلاؤ، بہت سے لوگوں نے کہا اجلاس مت بلاؤ، بڑا خطرناک ہوگا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا، آپ کی آراء سے مستفید ہونے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم عقل کل نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کا پارلیمنٹ کا انپٹ چاہتے ہیں اور آپ کے انپٹ کو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وقت گزر گیا، بلیم گیم ہو گئی، 2.5 مہینے بلیم گیم ہوتی رہی۔ ہر ٹاک شو پہ آپ نے ایک دوسرے پر نکتے کسے، ہر ٹاک شو پہ ہم نے پگڑیاں اچھالی۔ آج
پگڑی اچھالنے کا وقت نہیں ہے. آج قوم کی عوام، پاکستان کی عوام تقاضا کر رہی ہے کہ پاکستان کی قیادت ذمہ داری کا ثبوت دے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی قیادت ذمہ داری کا ثبوت دے گی. جناب والا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کی ڈیبیٹ جب ہوگی انشاءاللہ، خواجہ آصف صاحب اس کا آغاز فرمائیں گے، تو جو ہوگی ہم انشاءاللہ، خواجہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک آپ کا جملہ غور سے سنا جائے گا، بلاول بھٹو کا ایک ایک جملہ غور سے سنا جائے گا، اور اگر آپ کی آراء میں مستفید تجاویز ہیں تو یقین جانیے ہم اس کو اپنی اسٹریٹجی میں انکارپوریٹ کریں گے. ہم یقین جانیے کہ اس سے مستفید ہونے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. کیونکہ نیشنل کرائسس ہے، اور نیشنل کرائسس کے لیے نیشنل کنسنسس درکار ہے. اور جناب والا، آخری بات، ہمارے پاکستانی، سٹینڈرڈ پاکستانی، وہ پاکستانی جن کے بلبوتے پر اس ملک کی معیشت چلتی ہے، جن کی تراسیل سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، اس میں آج 1,10,000 پاکستانی، 1,10,000 پاکستانی دیار غیر میں، قصب پرسی کے عالم میں ویزے ختم ہو گئے، جیبیں خالی ہیں، وہ پاکستان آنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور حکومت پاکستان ان کے لیے کوشش کر رہی ہے. ہم 20,000 کے قریب لوگوں کو واپس لا چکے ہیں، ہم اس میں اضافہ چاہتے ہیں، لیکن جناب والا، وفاقی حکومت اضافہ نہیں کر سکتی جب تک سندھ تعاون نہیں کرے گا، جب تک پنجاب تعاون نہیں کرے گا، جب تک خیبر پختونخوا تعاون نہیں کرے گا، جب تک یہ ہمیں اپنی سہولتوں سے میسر نہیں ہوں گے اور کوارنٹین کیپیسٹی کو اضافہ نہیں کریں گے، یا ہمیں ہوم کوارنٹین کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہم جو 7,000 لوگ ہر ہفتے لا رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کو بڑھا کے 12,000 تک لے جائیں، تو جناب والا اس وقت تک وہ پاکستانی جو آپ کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، ہر آڑے وقت میں زلزلہ آئے، فلڈ آئے، وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہ آج اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آج صوبائی حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں. میں وفاق کی طرف سے، میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ نظر ثانی کیجیے اور ان پاکستانیوں کو ملک آنے کے لیے ان کے لیے مواقع میسر کیجیے. جناب والا، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا اور معزز ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی.